جزاک اللہ محترم جناب ظفر اعظمی تھے جو خوبصورت اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے. حضرات یہ ان کا حق ہے چونکہ ظفر اعظمی صرف ایک شاعر ہی نہیں ہے، ایک مداح اہل بیت نہیں ہے، بلکہ ایک معلم قرآن ہیں، ایک مدرس ہیں، ایک عالم ہیں، ایک بہترین عالم دین ہے. لہذا ان کا فریضہ بنتا ہے کہ وہ پیغام جو شرعی ہے اور جو پیغمبر محمد و آل محمد کا پیغام ہے اسے شاعری کے پیغام میں دنیا کے حوالے کرتے رہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں. انہوں نے قصیدہ نہیں پڑھا بلکہ محفل کا حق ادا کیا. علم کے حوالے سے اے میری بہنوں تمہیں واسطہ ہے زینب کا، علم کے پاس نہ جانا اگر کھلا سا رہے. کیا شاعری کر رہے تھے. رضا تصویر مجھے یاد آئے. بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. بازاروں میں کرتی ہو جو چہروں کی نمائش، اے بیویوں کیا یاد تمہیں کوفہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، خطبہ بھی سنایا ہے تو لہجے میں علی کے، زینب کی تو آواز بھی بے پردہ نہیں ہے. آئیے جناب ظفر اعظمی کے بعد میں آپ حضرات کی خدمت میں اس معتبر شاعر کے بعد ایک مستند شاعر کو پیش کرنا چاہتا ہوں. ہماری اس بز میں، اس بستی میں، اس علاقے میں، اس قریے میں بالکل پہلی بار ایک انتہائی محترم شخصیت جناب ظفر صاحبائی کی ہے. وہ تشریف لائے ہیں. جناب ظفر صاحبائی ادب کی دنیا میں ایک بڑا مقام رکھتے ہیں. ہندوستان اور ہندوستان کے باہر مختلف رسائل میں، مختلف جرائد میں، ڈفرینٹ میگزینس میں مسلسل شائع ہونے والی شخصیت ہے. غزلوں کے عنوان سے، نظموں کے عنوان سے، یا منقبتی شاعری کے عنوان سے، یا ادبی مضامین کے عنوان سے جناب ظفر صاحبائی مسلسل منظر عام پہ آتے رہے ہیں. آج وہ تمام تر عقیدتیں لے کر محبتوں کے ساتھ، غرور کے ساتھ اس بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں. میں ان سے درخواست کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامعین کو نوازیں. شاعر اہل سنت محترم جناب ظفر صاحبائی سے درخواست ہے کہ وہ تشریف لائیں اور آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنے اس مہمان شاعر کا استقبال بلند ترین نعرہ صلوات سے کریں. ملاحظہ کریں کہ زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا. زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا، زخم کھاتے ہوئے مقتل میں امامت کرنا کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا، کتنا دشوار ہے ایک سچ کی حفاظت کرنا. کیونکہ پابندی ہے لیکن دو شعر اور آپ کی خدمت میں پیش کر کے پھر فیصل پڑھوں گا کہ ایک بزدل نے لیا سہارا پانی کا، ایک بزدل نے لیا سہارا پانی کا، پر مولا نے گھمنڈ اتارا پانی کا. ایک بزدل نے لیا سہارا پانی کا، ایک بزدل نے لیا سہارا پانی کا، پر مولا نے گھمنڈ اتارا پانی کا. اور شعر دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو آپ کی خدمت میں کہ ہار گیا شبیر کی بے پرواہی سے، ہار گیا شبیر کی بے پرواہی سے، ہار گیا شبیر کی بے پرواہی سے، ڈوب گیا کربل میں ستارہ پانی کا. ہار گیا شبیر کی بے پرواہی سے، ہار گیا شبیر کی بے پرواہی سے، ڈوب گیا کربل میں ستارہ پانی کا، ڈوب گیا کربل میں ستارہ پانی کا. اور مدح امام حسن علیہ السلام میں چند اشعار حاضر کرتا ہوں. مطلب پیش ہے کہ بیان سیرت شبر جو میرے لب پر ہے، بیان سیرت شبر جو میرے لب پر ہے، یہ حال ہے کہ میری روح بھی معطر ہے.
بیان سیرت شبر جو میرے لب پر ہے، بیان سیرت شبر جو میرے لب پر ہے، یہ حال ہے کہ میری روح بھی معطر ہے. بہت بہت نوازش. یہ حال ہے کہ میری روح بھی معطر ہے. اور یہ دیکھیے گا میں نے مصرع پہنچایا ہے کہ علی کی تیر حسن کا قلم برابر ہے، علی کی تیر حسن کا قلم برابر ہے، وہ بات حق کی تو دونوں کا ایک تیور ہے. حسن علی کی تیر حسن کا قلم برابر ہے، وہ بات حق کی تو دونوں کا ایک تیور ہے. اور شریک مجلس ذکر حسن جو آج ہوں میں، شریک مجلس ذکر حسن جو آج ہوں میں، بلند اوج ثریا سے بھی مقدر ہے. شریک مجلس ذکر حسن جو آج ہوں میں، بلند اوج ثریا سے بھی مقدر ہے. اور مزاج پایا ہے نانا کا مستزاد اس پر، مزاج پایا ہے نانا کا مستزاد اس پر، حسن کی صلح میں شامل شعور حیدر ہے. شکریہ. حسن کی صلح میں شامل شعور حیدر ہے. اور یہ شعر خاص طور پر کہ حسین لال کی صورت حسن زمرد تھے، حسین لال کی صورت حسن زمرد سے، حسن زمرد سے. یہ مہر دو ہیں مگر ان کا ایک پیکر ہے، یہ مہر دو ہیں مگر ان کا ایک پیکر ہے. اور آخری شعر کہ ہوئی شہادت حسنین سے یزید کی موت، ہوئی شہادت حسنین سے یزید کی موت. اور اس انقلاب پہ سارا جہان شجدر ہے، اس انقلاب پہ سارا جہان شجدر ہے. ہوئی شہادت حسنین سے یزید کی موت، اس انقلاب پہ سارا جہان شجدر. بہت